ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله وكتب له بها دخل الجنة ومن صام يوما اتباعا أمر الله كتب له به دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله كتب له بها دخل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان أفضل ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله الطقاء من النار ذلك كل ليلة أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام ظاہر بہا جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی قرب بات ہے. گزشتہ جمعہ مجھے اچانک میری جہاں پڑا اور میرا دل نہیں ہوتا اپنی مسجد کا جمعہ چھوڑ کے کہیں جاؤں. میرے پاس دو تین بڑی مساجد ہیں شہر کی، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میرا مرنا جینا کسی مسجد کے ساتھ ہے. میں اپنی بھی ایک مسجد بنا رہا ہوں. میں نے کبھی یہاں ذکر بھی نہیں کیا، عید بھی نہیں کی، چندے کا کسی کو نہیں کہا. جب اللہ تعالیٰ مجھے پیسے دے دیتا ہے
تو میں اس کو کام شروع کر دیتا ہوں. جب ایسے ڈوب جاتے ہیں تو میں کسی کو نہیں کہتا, میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہوں. اس کا تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ خرچ ہو گیا ہے اور اس کا ماشاءاللہ دوسرا لیٹر بھی قریب ہے. میں نے وہاں بھی نہیں کہا. مقصد یہ بتانے کا یہ نہیں ہے, مقصد بتانے کا یہ ہے کہ میرا مرنا جینا اسی مسجد کے ساتھ ہے, کیونکہ میرے بزرگوں کا یہ تحفہ ہے, ایک گفٹ ہے, اور میری چوتھی نسل ہے اس مسجد میں اللہ کے دین کی بغیر دنیا کے لالچ کی خدمت کرتے ہوئے. ورنہ میرے پاس باہر کے لوگوں نے بھی مجھے کئی دفعہ کہا کہ خطبے کے لیے جب میں باہر سے آیا تو مفت کے نام جمعہ کا خطبہ دے دیا, میری گاڑی آئے گی, لے جایا کرے گی, چھوڑ جایا کرے گی, اتنے پیسے دیا کریں گے. لیکن وہ میرے دل میں نہیں ہے. مجھے اللہ تعالیٰ آفر روزی دے دیتا ہے, جہاں سے بھی دیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ میری روزی آفر مجھے دیتا ہے. مجھے کسی کے محتاج نہیں اللہ نے بنائے اور اسی سے مانگتے ہیں. اور بھی میرے تمام معاملات اللہ تعالیٰ نے ایسے حل کروا دیتا ہے. میں معلوم کا ہوں, کچھ دوستوں نے شکوہ بھی کیا کہ پچھلے میں چلے گئے سرکار پہنچی تو مجھے مجبوراً کہیں جانا پڑتا ہے. تو خیر اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3-4 حدیثیں تلاوت کی اور قرآن کریم کا 2-3 آیتیں میں نے تلاوت کی ہے. مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے, آپ پر بھی فرض نہیں کیے, پہلی امتوں پر بھی فرض کیے. چند دن ہے زندگی کے, کچھ گزر گئے, کچھ رہ گئے ہیں. کچھ نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے کو پایا, پھر اللہ کی رحمت نے اپنے آپ کو بالکل ڈوب دیا, اللہ کی رحمت میں ڈوب گئے. بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ تعالیٰ مزید لوگوں کو ان خوش نصیبوں میں شامل کروا دے. جو دن باقی ہیں وہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں غوطے لگائیں اور اللہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف فرما دے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے, جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دے گا. ایک روزہ, یہ نفلی روزے کی بات ہے. تو یہ فرضی روزہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان ایسا برکت والا مہینہ ہے, ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو بڑے بڑے سرکش شیطانوں کو اللہ قید کر دیتا, اور بڑے بڑے سرکش جن جو ہیں اللہ انہیں بھی قید کر دیتا. اللہ دوزخ کے دروازے بند کر دیتا اور کوئی دروازہ نہیں کھلتا شوال یا چاند پر ہو دیتا, اور اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا شوال یا چاند پر ہو دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس رمضان مبارک کے برکت والے مہینے میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ یا باغی الخیر اقبل, اے بھلائی کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ. اللہ نے سارے راستے صاف کر دیے تیرے لیے. اے نیکی اختیار کرنے والے آگے بڑھ, کوئی کانٹا نہیں, کوئی پتھر نہیں اب تیرے راستے میں. اے بھلائی تلاش کرنے والے, اللہ نے جنت کے راستے کھول دیے ہیں تیرے لیے. اور بھی آگے بڑھ, اور بھی محنت کر, اور بھی محنت کر. اور جو بندہ گناہگار ہے, گناہ سے باز نہیں آتا, اسے بھی ایک اعلان کرنے والا اعلان کر کے کہتا ہے یا باغی الشر ابصر, وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے رک جا. اب اس کی رحمت کی بارش برس رہی ہے, اپنے گناہوں کو دھو دے,
اب تو اس نے رحمت کی اتنی بارش برسا دی ہے کہ بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر رہا ہے، اور سوائے ان کے جو اپنے والدین کے نافرمان ہیں اور خود میں جو خمر جو ہے شراب نہیں چھوڑتا، جو جب تک وہ توبہ نہ کر لے، وہ بھی اگر توبہ کر لے گا تو آسمان کا مالک اسے بھی معاف کرنا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے، یا باغی الشر ابصر، او بڑے بڑے ظالم قسم کے گناہگار، رک جا رک جا رک جا، تیرے لیے میں نے جنت کا دروازہ کھولا ہوا ہے، تو کیوں جہنم میں جا رہا ہے؟ اور پھر اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ نتیجہ نکالتے ہیں اس حدیث کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اتقاء من النار ذلك كل ليلة، اللہ اکبر، اللہ بہت سارے لوگوں کو رمضان کی ہر رات میں عذاب کر دیتا ہے، ہر رات میں اللہ عذاب دیتا ہے جہنمیوں کو، گناہگاروں کو، جو آ جاتا ہے پھر اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اب اس کی تین چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، وہ کون لوگ ہیں جنہیں آزادی ملتی ہے؟ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ختم له بها دخل الجنہ، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ، ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ۔ یہ ہے جن کو اللہ صاحب کرتا ہے تین لوگ، تین قسم کے لوگ۔ پہلا کون ہے؟ وہ بندہ جو کہے لا الہ الا اللہ اور اس پر اس کی موت واقع ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن بھیجا تو آپ نے انہیں چند وصیتیں فرمائی۔ فرمایا اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، آپ اہل کتاب کی طرف جا رہے ہیں، فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ شَهَادَةِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے جو انہیں دعوت دینی ہے وہ یہ دعوت دینی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، سب سے پہلی دعوت یہ ہے۔ فرمایا وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، پھر انہیں بتانا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اس بات کو اگر وہ مان لیں، تسلیم کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، کلمے کا صرف یہ مفہوم نہیں ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھ لے آدمی، یہ تسبیح لٹکا لے اور یہ پڑھتا رہے۔ کلمے کا مفہوم یہ ہے کہ جب کلمہ پڑھ لے تو اس کے بعد جنت کا راستہ کھولنے میں جو چیز ہے سب سے پہلے وہ نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے بلال، جب وہ کلمہ پڑھ لے، میری اطاعت کا دم بھر لے، میری نبوت کا دم بھر لے، تو پھر انہیں دوسری دعوت پیش کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا فَعَلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، پھر انہیں یہ بتانا ہے، سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 عبادتیں فرض کی ہیں دن اور رات میں۔ فرمایا فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، پھر اگر وہ اس بات پر جم جائے، فرما برداری اختیار کر لے، مان لے، تو پھر انہیں کیا کہنا ہے؟ فرمایا فَعَلِمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتَرُدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ۔ فرمایا پھر کیا کرنا ہے؟ پھر یہ کرنا ہے کہ تمہیں سمجھانا ہے کہ تم نے صدقہ و زکات دینا ہے، ان کے غریبوں سے لے کر ان کے فقراء، مساکین، کم دستوں میں تقسیم کرنا ہے۔ فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، فرمایا آپ ان کے باڑوں میں جائیں جہاں گائے ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، ان کی زکات اگر لینی ہے تو عمدہ مال نہیں لینا ان کا،
اچھا جانور نہیں لینا، درمیانہ جانور لینا. یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں آپ گورنمنٹ کے نمائندے ہیں، حکومت کے نمائندے ہیں. جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ جس آدمی کو ایک سیٹ مل جاتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اس دنیا میں جو میں چاہوں وہ سو وہ ہوگا. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے جو قیمتی مال ہیں، مہنگے مال ہیں، ان پہ ہاتھ نہیں رکھنا کہ بیت المال کے لیے یہ مال دے دو. ہاں، وہ اپنی مرضی سے دے دے تو اسے اختیار ہے. آپ کو گورنمنٹ کے آدمی کو، حکومت کے آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے وہ جائے اور لوگوں کا جو اچھا مال ہے، قیمتی مال ہے، وہ زکات کی موقع میں اسے اٹھا کے لے آئے. منع فرمایا وہ درمیانہ مال دینا ہے، نہ اس کو نقصان ہو نہ بیت المال کو نقصان ہو. ہاں، اپنی مرضی سے اگر وہ دے دیتا ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ ہے بات بڑے فتح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بات کی فتح کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، زیادتی نہیں کرنی. ایک آدمی کو اللہ نے اختیار کیا حکومت میں، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فرمایا مظلوم کی بددعا سے بچے، مظلوم کی بددعا سے بچے. یہ نہ سمجھے کہ اس وقت اختیار میرے ہاتھ میں ہے، میں جو چاہوں سو کروں. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، مظلوم کی بددعا کے اندر اور اللہ کے اندر پردہ کوئی. اب اس میں نے جو چیز بیان کی ہے فرمایا لا الہ الا اللہ. پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ختم له بها دخل الجنہ. فرمایا تو کیا کرے گا لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کرے گا، نمازیں پڑھے گا. کیا کرے گا؟ نمازیں پڑھے گا. اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ جنازہ پڑھانے کے لیے جائے، بعض جنازوں میں بڑا ہجوم ہوتا ہے، بڑی دنیا ہوتی ہے، اور بعض جنازوں میں بڑے بندے کا جنازہ ہو تو تھوڑے سے بندے ہوتے ہیں. یہاں ہمارے محلے میں ایک ابو کا یہ بھی ہوا کہ ایک جنازہ یہاں سے اٹھا ہمارے محلے سے، تو میں بھی جنازہ پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا. جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی نہیں آیا. یہ ہمارے محلے کا واقعہ ہے. جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی نہیں آیا تو میں بھی کھڑا تھا وہاں. تو ہمارے کیا باؤ جان صاحب فوت ہو گئے بیان فرنیچر والے، تو وہ بھی تھے. تو مجھے کہیں گے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں تو حاضر ہوں. اب آنے والا پتہ نہیں کیوں یا اس لیے نہیں آیا کہ بندہ بہت غریب ہے اسے دے نہیں سکے گا. خیر جنازہ میں نے پڑھا دیا. ہمارا بندہ فوت ہو جائے تو لوگ جنازہ پڑھنا تو بجا پڑھا کے بھی راضی نہیں ہوتے، سمجھے؟ تو فرمایا بے نماز جا کے اگر کسی کا جنازہ پڑھتا ہے اس کا تو اپنا نہیں ہوتا، اس کا تو اپنا ہی نہیں ہوتا، وہ تو بے نماز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے پہلی جس چیز کی دعوت دی ہے وہ نماز ہے. اور جو آدمی نماز پڑھتا ہی نہیں، چکھتا ہی نہیں، وہ جنازہ پڑھنے کے لیے چلا گیا ہے، اس کا تو اپنا جنازہ نہیں ہے. جس کا پڑھنے کے لیے گیا اسے کیا فائدہ اٹھا سکے گا. خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے، حضرت معاذ کو کہہ رہے ہیں کہ اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ، کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے بندوں کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاذ فرمانے لگے کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ تو تعلیم دے رہے تھے، اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی خالص عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اور شیئن ہے، شیئا نہیں ہے، شیئن ہے، اس کو دو زبریں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذرہ برابر، کم سے کم، حقیق سے حقیق چیز کے برابر بھی اللہ تعالیٰ چیک نہ کرے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ کا حق ہے بندوں کا. اب دوسرا سوال کیا کہ بندوں کا حق کیا ہے اللہ پر. بات سمجھے؟
بندوں کا حق کیا ہے اللہ کا؟ تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اور میں بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ جب اس کی عبادت خالص کرے تو پھر اللہ کا حق یہ ہے کہ اپنے بندے کی مدد کرے، اپنے بندے کی مدد کرے۔ عجیب ہے کہ مکے کے جو کافر تھے نا، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جب پھنس جاتے تھے تو اس وقت اللہ کو خالص پکارتے تھے، خالص اللہ اس مشکل سے تو ہی نکالنے والا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہم پھنس جاتے ہیں تو ابتدا میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں کہ اللہ تو نہیں، اس کی وجہ سے تو ہمیں نکالے گا۔ وہ شرک کرتے تھے نجات پا جانے کے بعد، ہم شرک کرتے ہیں جب پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی وجہ سے ہم اس مصیبت سے نکلے۔ یعنی مکے کافروں کا شرک یہ تھا کہ جب پھنس جاتے تھے تو خالص کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو۔ اور آج کل کا مسلمان جب پھنس جاتا ہے تو وہ مردوں کے پاس، زندوں کے پاس جا کے انہیں پکارتا ہے، یہ ابو بکر بیٹھو بیٹھو، وہ جا کے مردوں کو پکارتا ہے۔ فرمایا جو بندہ اللہ کے توحید پر کاربن ہوگا، اللہ اس کا ضامن اور وکیل ہوگا اس کی مشکلات کے وقت۔ کیوں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ بندے کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، جب آزمائشوں میں ڈالتا ہے ہوتا کیا ہے؟ اللہ اسے کندن بنا رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر رہا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں اس کی زبان سے کتنا بڑا کلمہ کسی وقت نکل جاتا ہے جو اللہ کو ناگوار گزرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہوئے اسے بیمار کر دیتے ہیں، اسے مالی مشکلات میں مبتلا کر دیتے ہیں، اسے کسی اور اولاد کے مسئلے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اس کی موت آتی ہے تو ایسے بندے پر باقی گناہ کوئی نہیں ہوتے۔ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہے، لیکن ایسا کہے کہ پختہ لا الہ الا اللہ کہے، ایسا لا الہ الا اللہ نہ کہے کہ کبھی کسی کے مردے کی قبر پر، کبھی کسی زندے کی بارگاہ میں، نہیں نہیں نہیں، ہر حال میں اللہ ہی کو اپنا مشکل کشا مانے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اب آگے چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس بندے نے ایک روزہ رکھا اس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے، صرف ایک روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے۔ اب دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کھوتے والا ہو گئی، پھر اس کی موت آ گئی، اسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دخل، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ اور پھر روزہ ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے کی تو سمجھے، روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ سحری اٹھے خوب کھایا پیا، خوب جب صبح کی نماز کے لیے پہلے تو کوشش کرتے ہیں گاڑی پڑھ لیں، خیر وہ کھانا اتنا کھا لیتے ہیں، اتنا کھا لیتے ہیں وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے، سمجھے؟ کوشش کرتے ہیں گاڑی نماز پڑھ لیں۔ اچھا اگر مسجد میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے سلام پھرے تو مسجد میں سام پھڑنا لے کوئی، مسجد میں نکلیے، مسجد میں نسیے، میرے بھائی اسرائیل بھی آپ نے اتنا کھانا کھا لیا، اتنا کھانا کھائیں کہ شام تک آپ کو گزارا ہو جائے، اس طرح نہ کھائیں کہ آپ جو ہے اللہ کی عبادت سے ہی غافل ہو جائے، نماز سے ہی غافل ہو جائے، تلاوت قرآن کا ہی آپ کو وقت نہ ملے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دو چیزیں بندے کی سفارش کریں گی قیامت کے دن، اور میں کون کون سی؟ اور میں پہلی چیز میں روزہ سفارش کرے گا، وہ کیا کہے گا؟ روزے کے لفظ سنے گا، یہ نہیں ہے روزے کا لفظ کیا ہے؟ یاد آئے کہ سارا دن بھوکا رہا، سارا دن پیاسا رہا، سمجھ گئے؟ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے جھوٹ نہیں چھوڑا،
جس بندے نے جھوٹ نہیں چھوڑا اور جس بندے نے جھوٹی گواہی دینی نہیں چھوڑی، فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں؟ فرمایا وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا وہ یہ چیز ہے الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وہ بندہ جو جھوٹ نہیں چھوڑتا، یہ بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے، جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے، جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ اب صحابہ کہتے ہیں قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا وقول الزور، فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان جھوٹ بولے۔ فرمایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا وشہادۃ الزور، الا وشہادۃ الزور، فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان جھوٹی گواہی دے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا، فرمایا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ آپ دیکھ لیں اگر ایک انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ جھوٹ سے باہر نہیں آیا، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی بات کرتا ہے، لوگوں کو بدنام کرتا ہے، لوگوں پر تہمتیں باندھتا ہے اور اس زبان سے سارا دل لگا ہوا ہے اور آخر میں کہہ دیا میں مذاق کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مذاق سے بھی بنا فرمایا الا وقول الزور، فرمایا لوگوں جھوٹی گواہی نہیں دینا، اور دوسرا فرمایا جھوٹ بولنا نہیں۔ کیوں؟ جھوٹی گواہی میں یہ ہوتا ہے جس کا حق ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے اور جس کا حق نہیں ہوتا وہ لے جاتا ہے۔ اب یہ ظلم میں جھوٹی گواہی دینے والا بھی ظلم میں برابر کا شریک ہوگا، ظلم میں برابر کا شریک ہوگا۔ اور دوسرا کیا فرمایا اللہ شراک و باللہ و عقوق الوالدین، جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو رمضان میں بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ توبہ نہیں کریں گے۔ ان میں سے کون سے ہیں؟ ایک تو والدین کا نافرمان ہے، اسے اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ توبہ نہیں کریں گے۔ اور دوسرا کون سا ہے؟ مدمن الخمر، شراب پینے والا شرابی، رمضان میں بھی شراب پی رہا ہے، اللہ سے توبہ کر ہی نہیں رہا، توبہ ہی نہیں کر رہا، اللہ سے معافی مانگ ہی نہیں رہا کہ اللہ نے مجھے وہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ میری بات کی سمجھ مجھے نہیں ہے آواز آواز مجھے بھی پھر مقصد کو میں سمجھا کہ آواز غلطی سمجھ ہونی چاہیے۔ فرمایا وہ بد نصیب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بگر کی پہلی چیز پر قدم رکھا تو کیا تھا؟ آمین۔ دوسری چیز پر قدم رکھا تو کیا تھا؟ آمین۔ تیسری چیز پر قدم رکھا تو کیا تھا؟ آمین۔ تو اس میں تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے پھر مجھ پر درود بھی بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اسے ہلاک کر دے، اللہ اسے برباد کر دے۔ حالانکہ درود شریف کی اتنی برکتیں ہیں، میں کسی بھی وقت اس پر خطبہ دوں گا درود شریف پر انشاءاللہ رسول آپ کو، جس انسان کے رزق میں کمی ہو، بیماریاں جاننا چھوڑتی ہوں، پریشانیاں جاننا چھوڑتی ہوں، وہ مسنون درود کا وظیفہ بنا دے۔ نور ابراہیم نہیں پڑھ سکتا تو جو صلی اللہ تعالی حبیب محمد علیہ وسلم ہی پڑھتا۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر اس پر وہ مداومت
ہمیشگی اختیار کر دے، اللہ اس کی بیماریاں دور فرما دے گا، اللہ اس کی تندرستی دور فرما دے گا، اللہ اس کی پریشانیاں دور فرما دے گا۔ درود شریف ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کا متبادل شاید ہی کوئی اور چیز ہو۔ فرمایا جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے پھر وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے، فرمایا اللہ اس کو حق کر دے، اللہ اس کو برباد کر دے، یہ جبریل نے بدعا کی اور آمین کس نے کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوسری بات کیا کی؟ فرمایا جس سے رمضان مبارک پایا، رمضان مبارک پایا پھر وہ جنت میں نہیں گیا، فرمایا اسے بھی برباد کر دے، اور جس نے ماں باپ کو پایا پھر جنت میں نہیں گیا، فرمایا اسے بھی اللہ برباد کر دے۔ یہ تین بددعا کرنے والا سید الملائکہ اور آمین کہنے والے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائے اللہ اسے برباد کر دے جس نے رمضان مبارک پایا اور پھر جنت میں نہیں گیا۔ وہ کتنا بد نصیب انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے ہوئے ہیں، اور شمال کا چاند طلوع ہونے تک جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوگا اور جہنم کا کوئی دروازہ نہیں کھلے گا، پھر بھی بندہ اللہ کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھائے، اس سے بڑا بد نصیب کون بندہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صام، جس نے روزہ رکھا ابتغاء لوجہ اللہ، اللہ کی رضامندی کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اس کا خاتمہ اس پر ہو گیا، دخل الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا اس بندے کو۔ تو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روزہ کیا ہے؟ روزے میں فسق بھی نہ کرے، فسق نہ کرے، فسق سمجھتے ہیں آپ؟ فسق یہ ہے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، غیر محرموں سے میل جول نہ رکھے، غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کے گپے نہ لگائے، یہ فسق ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، وہ روزہ ہے۔ اور جھوٹ نہ بولے، وہ روزہ ہے، سمجھے؟ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ حلال کا لقمہ۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول کرے، وہ اس بات کا انتظام کرے کہ حلال کا لقمہ کھائے۔ اگر حلال کا لقمہ کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے مستجاب دعوات لوگوں میں سے کر دے گا، اللہ اس کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہ دخل الجنہ۔ ایک حدیث بھی ہے، ایک دوسری حدیث بھی ہے، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ بعدہ اللہ بجہنم۔ جو بندہ اب اگر بیٹھو آرام سے بیٹھو، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے، کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے گا، اللہ اسے جہنم سے دور کر دے، اللہ اسے جہنم سے دور کر دے۔ اب دو چیزیں رمضان آپ کی سفارش کریں گی قیامت کے دن، کتنی چیزیں؟ دو چیزیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ اللہ کا قرآن، کون کون سی؟ اللہ کا قرآن۔ اچھا اللہ کا قرآن کیا کہے گا؟ اللہ کا قرآن یہ کہے گا یقول القرآن منعته النوم باللیل، اللہ میں نے اس کو رات کی نیند سے روک دیا، میں نے اسے رات کی نیند سے روک دیا۔ کیا کرتا تھا یہ مسجد میں آتا تھا، نماز تراویح پڑھتا تھا، قرآن سنتا تھا۔ اب تمام ساتھ مسلم میں جواب بڑا رش ہوتا ہے، جب 8-10 روزے گزر جاتے ہیں پھر کھسکنے شروع ہو جاتے ہیں، کھسکدے پھر وہی رہ جاتے ہیں جو جن پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان پر بھی اپنا فضل فرمائے، تو کھسک جاتے ہیں، پھر
جب آپ نے 8-10 روزے باقی 5 روزے رہ جاتے ہیں، پھر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ چلو کٹ گیا ہونی ہے منظر ہے خدا کے بندو، یہ قرآن کا سننا قیامت کے آج کی سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں. یہ کہے گا اللہ یہ رات کو سنتا رہا اپنی نیند قربان کر کے، تھکا ہوا ہوتا تھا سارا دن محنت مشقت کر کے، لیکن رات کو قرآن ضرور سنتا تھا. اللہ اس کی سفارش کرتا، اللہ اس کی سفارش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا. اللہ اس کی سفارش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا. کیا کہے گا؟ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. رمضان، روزہ اور قرآن یہ انسان کی سفارش کریں گے قیامت کے دن. کیا کہیں گے؟ یقول الصیام اے رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فیہ. اللہ میں نے تو نے دن پر اس کی بیوی کو حرام کیا، اس نے اس بات کو مانا، یا اللہ یہ بھوک بھی لگی اسے، اس نے کھانا نہیں کھایا، پیاس لگی اسے، اس نے پانی نہیں پیا. میں نے حدیث کا ترجمہ کیا تو یہ نہ کہ عورت کا نام لیا. حلال حلال ہوتا ہے، حرام حرام تو ویسے ہی حرام ہے. حرام تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن حلال کو اللہ نے رمضان میں حرام کیا ہوا ہوتا ہے. خادم پر بیوی حرام، بیوی پر خادم حرام، کھانا حرام، پینا حرام. فرمایا پھر یہ روزہ دن قیامت کے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جوان بھی تھا، بھوک بھی لگتی تھی، ساری ضرورتیں اس کو چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تیری فرما برداری کرتے ہوئے نہ اس نے پانی پیا، نہ اس نے کھانا کھایا، نہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کیا. تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں نہ اس نے دل کو جھوٹ بولا. کیا کیا؟ نہ جھوٹ بولا. کئی اللہ ساڑھے دے رہے ہیں، میں بات کروں گا اللہ ساڑھے دے رہے ہیں، اللہ ساڑھے دے رہے ہیں. کئی تاجر دے رہے ہیں، کئی تاجر میں کہنا آخری اشرے سے میں کتنے جاؤں گے لوٹے لوٹ کے لوگ لوٹے لوٹے مال پیدا کرتے ہیں جنہوں نے عمرہ ہے منہ پہ مال اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ضرورت نہیں. تو سب کچھ کھاتا پیتا رہا، تیرا ہمسایہ تیرے گھر کے قریب رہتے ہوئے پیٹ بھر کے رمضان میں کھانا نصیب نہ ہوا. تیری عمرے کے اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ایک بہت بڑے محدث حج کے لیے نکلے، راستے میں دیکھا ایک عورت نے کوڑے کے ڈھیر سے ایک مری مرغی اٹھائی اور اس کو چھپا لیا. دیکھا، اس کو بلایا، اس کو پوچھا بی بی کیا بات ہے؟ یہ تو مری ہوئی مرغی ہے، اس کو لے کر تو کہاں جائے گی؟ کہنے لگی میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں یہی لے کر جاؤں گی، اپنے بچوں کو پکا کے دوں گی. مجھ پر حرام بھی حرام ہو چکا، مجھ پر حرام بھی حلال ہو چکا. اے سرمایہ دار جس کو یہ ہوش نہیں، یہ عقل نہیں کہ اس کے ہمسائے میں کہیں کوئی بیوہ نہ رہتی ہو، کہیں کوئی یتیم بچے نہ رہتے ہوں. میں نے غالباً کسی پچھلے خطبے میں بھی کہا تھا میرا بچہ آپ کا بچہ ہم سے ضد کر کے لے لیتا ہے، مجبور کر کے لے لیتا ہے، نہ چاہتے بھی ہم اسے لا کے دیتے ہیں. یہ یتیم کس کو کہے؟ یہ کس کا دامن پکڑے گا؟ کس کے سامنے اپنی ضد کرے گا؟ کس کو جا کے کہے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے قرآن میں حکم دیا
یتیم پر ہمیشہ دست رکھنا، یتیم کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرنا، یتیم کے ساتھ ہمیشہ رحمت کا معاملہ کرنا۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو یتیموں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، مسکینوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، بیواؤں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی برادریوں میں، اپنے رشتوں میں کئی یتیم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے آدھا سے زیادہ کپڑے خریدتے ہیں، انہیں سستا لباس بھی میسر نہیں ہوتا، انہیں سستا جوتا بھی میسر نہیں ہوتا، انہیں اچھا کھانا نصیب نہیں ہوتا، تو تیرے عمروں کے اللہ کو پیدا وہ کرتے ہیں۔ ان محدث نے جب دیکھا، انہوں نے کیا کیا؟ وہ فوراً جو حج کا ان کے پاس خرچہ تھا نا، انہوں نے کیا کیا؟ اس بیوہ عورت کو دیکھا۔ اب آپ چلے گئے، جب واپس مڑ گئے پھر وہ گئے نہیں حج کے لیے۔ اب لوگ جب آئے حج سے واپس تو جیسے ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں، آپ کو بھی مبارک ہو جی، آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو، تو لوگ ان کے بعد بھی چلے گئے کہ آپ کو بھی مبارک ہو۔ وہ کہتے ہیں مجھے کیسی مبارک، میں تو گیا ہی نہیں۔ کہہ لگے کہ آپ وہاں عرفات بھی تھے، منا میں بھی تھے، آپ ہمارے ساتھ تھے، کیا ہوا؟ اللہ میں تو گیا ہی نہیں، خواب دیکھا۔ میں کہہ حدیث ہوں، اس سے کہانیاں بیان کرنے والے لوگ نہیں، کیا بہت بڑے محدث تھے جن کا یہ واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں مجھے بشارت دی کہ تیری جگہ پر میں نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے اللہ کے گھر کا طواف کیا کرے گا۔ آج ایک فرض ہے تو نے کر دیا، عمرہ ہو گیا، کیا تو نے حقوق ادا کیے؟ کیا تو نے حقوق العباد کا خیال کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو میرے بھائی غور کر، سوچ کہ تو نے کیا کیا ہے۔ کیا تیری فیملی میں کسی کی بہن بیوہ تو نہیں، ماں باپ بوڑھے تو نہیں، اس کے بعد سب کچھ ہے۔ میں سن رہا تھا قاری خلیل الرحمن صاحب کو نیٹ پر، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا۔ کہنے لگے ایک آدمی کا ایک ہی بیٹا تھا، اس نے خود وہ کویت میں تھا، بیٹے کو پڑھایا، امریکہ میں بھیج کے پڑھایا، وہ بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا۔ اب یہ بوڑھا ہو گیا، اس کو پڑھاتے پڑھاتے یہ باپ کیا ہو گیا؟ بوڑھا ہو گیا۔ وہ عمر آ پہنچی تو کویت والوں نے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، کمپنی والوں نے بھی کہا کہ آپ جا سکتے ہیں۔ آپ اس عمر کو کون کیا کہ آپ کی ہمیں ضرورت نہیں رہی۔ یہاں آیا، اسلام آباد میں گھر بنایا، بہت بڑا گھر، جو ملا تھا اس نے کہا کہ اس کا گھر بنا دو بیٹے کے لیے۔ بیٹے کو بلایا، بیٹے کو بلا کے کہا کہ تیری شادی کر دے۔ شادی کر دی۔ شادی کرنے کے بعد وہ ایک مکان تھا، کہنے لگے ہم تجھے گفٹ کرتے ہیں، اس کے نام لگوا دیا۔ اب بیٹے نے کیا کیا؟ بتایا بھی نہیں۔ یہاں اللہ کے رسول کی دین کی مخالفت کی ہے اس بات میں، میں بتاتا ہوں آپ کو، بتایا بھی نہیں۔ وہ مکان بیچ گیا، اس کی جمع پونجی ساری لگ گئی، وہ مکان بیچ کے جناب بتایا نہیں، نکل گیا امریکہ۔ جس نے خریدا تھا وہ آ گیا، اس نے کہا بابا جی مکان خالی کرو۔ کہنے لگا مکان تو ہمارا ہے، خالی کیوں کریں؟ اس نے کہا آپ کا بیٹا بیچ کے چلا گیا، اب چاروں طرف بندیارا ہے، جدھر دیکھتا ہے اندھیرا ہے، کہاں جاؤں؟ بڑھاپا ہے، بیوی بوڑھی ہے، بیٹا یہ حرکت کر کے نکل گیا۔
اس کا ایک ہمسایا تھا، یہ ہمسائے جنت میں جائیں گے، اس کا ایک ہمسایا تھا، اس کو بھی اللہ نے بڑا مکان دیا ہوا تھا، اس نے کیا کیا، اس نے وہ کوارٹر تھا، سرمنٹ کوارٹر کی کیا کہتے ہیں اسے، ملازموں کے لیے کوارٹر تھا، اس نے کہا کہ آپ ساری زندگی اس میں رہیں، کھانا پینے کا انتظام اپنا کریں، میں آپ سے کرایہ نہیں دوں۔ اب بیٹے نے یہ حرکت کی، آپ نے اللہ رسول کی کیا مخالفت کی کہ اسے یہ سزا بھگتنا پڑی؟ باپ کی زندگی میں کوئی اولاد وارث نہیں ہوتی، باپ کی زندگی میں کسی باپ کو اختیار نہیں ہے کہ یہ جہاد ان کے نام کروا دے، اور اس کا ظلم بھی یہی نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت بنتی ہے وفات کے بعد، کب بنتی ہے؟ بعض والدین زیادتیاں کر جاتے ہیں اولادوں کے ساتھ، ایک اولاد کے نام یہ لگا دیا، ایک اولاد کے نام یہ لگا دیا، دوسری رات دھکے کھاتی رہے، بعد میں دیکھتی رہے، اور یہ جو پہلے لے چکے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ پھر آگے بانس مار کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ایک باپ ایسی حرکت کر جاتا ہے کہ ایک بیٹے کے نام لگوا جاتا ہے، دو کے نام لگوا جاتا ہے، ایک دو کو چھوڑ جاتا ہے۔ اب جو ایک دو کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے اور جنہوں نے لیا ہوا ہوتا ہے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں لینے کے لیے، تو اس کے مطابق سن لیں، جو یہ مال کھاتا ہے وہ جہنم کی آگ کھاتا ہے، اور باپ کو کوئی اختیار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، آگے کہنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے ایک بچے کو یہ چیز دینا چاہتا ہوں، غلام دینا چاہتا ہوں۔ میرے پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے سارے بچوں کو دیا ہے؟ دین سمجھے، کیا تم نے سارے بچوں کو دیا ہے؟ کہتے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں ظلم کا گواہ نہیں بنوں گا، میں ظلم کا گواہ نہیں بنوں گا، دن قیامت کے اس کا جواب تو نہیں دینا ہے اگر تو یہ حرکت کرے گا، میں یہ رجسٹری نہیں کروں گا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم بأکبر الکبائر، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ اس میں یہ فرمایا، الا بقول الزور، الا بشہادت الزور۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ ایک بیٹے کی طرح خلاف ہوئے، بس اللہ بھائی کو نافرمان ہے تو اس کا جواب اس نے دے گا، اگر وہ نافرمان ہے تو اس کا جواب اس نے دینا ہے، آپ نے تو نہیں دینا۔ تو سیال بول رہا ہے کہ واقعہ ایک بندے نے اپنے باپ کا وہ بستر تھا نا، گندا بستر تھا نا باپ کا، تو جب وہ باپ مر گیا نا تو اس کا پوتا دیکھ کے تھا کہ ساری زندگی میرا دادا اس گندے بستر میں رہا، جب وہ مر گیا نا تو اس کے بیٹے نے وہ بستر اٹھا کے باہر پھینکا، تو اس کا جو پوتا تھا وہ بستر اٹھا کے اندر لے آیا، تو اس کا باپ دیکھ رہا تھا، کہنے لگا اس کو کیوں اٹھا کے لائے ہو؟ کہنے لگا جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو یہی بستر میں آپ کو دوں گا، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو یہی بستر میں آپ کو دوں گا۔ وہ معاملہ کریں کہ جو آپ کے سامنے نہ آ جائے، وہ معاملہ نہ کریں کہ آپ کو ایسے بھگتنا پڑے۔ آج تو وقت آ گیا ہے کہ والدین ڈرتے ہیں، موڈ دیکھتے ہیں بچوں کا، اس کا موڈ کیسا ہے۔ وہ یاد رکھے رمضان بھی پالے گا، ماں باپ کا نام فرمان ہوگا، ماں باپ ان سے ڈرتے ہوں گے، ان سے بڑا کائنات میں بد نصیب اور بدبخت کوئی نہیں جس نے رمضان پایا اور اس کا پورا وعدہ اس سے ڈرتا رہا، اس کی مغفرت کا کوئی ابھی معاملہ طے نہیں ہوا، اس کو اللہ مغفرت کر دے جب تک یہ توبہ نہیں کرے گا۔ ہم تو سمجھتے کچھ نہیں ہے، ماما بول کے کہتے ہیں اوپا جی تو ہم پتہ ہی نہیں لگتا کام کرنا، تجھے کس نے پیار دیا ہے، تجھے کس نے پیار دیا ہے، سمجھ آئی نا۔ میں سچی بات ہے، بعض وقت دل خون کے آنسو روتا ہے
किस किस्म के हम भी यहाँ खड़े होते हैं मिंबर पर, ज़बान पर भी कंट्रोल करना होता है, सोच समझ के बात करनी होती है। कल ये मैं जेल के मिर्जे को सुन रहा था, मुझे इतनी अफसोस हुआ, उसके सुनने वालों का भी मुझे अफसोस है, सुनने वालों का, क्योंकि इस किस्म का जाहिल आदमी वो है ना। हदीस का तो मसले का तो मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि वक्त आएगा कि बिगरू पर सुअर नाचे, बंदर नाचे, ये वो दौर आया जाता है। समझ आई? तो कह रहा है माँ कह रही थी मैं तेरे दूध नहीं बख्शा, अब जो उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किए मैं तो नहीं पता इस्तेमाल नहीं कर सकता। कितना बेहुदा आदमी है, तू तुझे इल्म ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ। एक माँ के मुताबिक, एक बाप के मुताबिक, जिसे सुनना है नेट खोल के खुद सुन ले कि उसने क्या फजूल गुफ्तगू की है। जब इस किस्म के मुबल्लिग आ जाएंगे, इस किस्म का दीन सुनाने वाले आ जाएंगे, तो फिर जैसे को मले जैसे खाम। अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, वो नहीं जाएगा जन्नत में रमजान में भी जिसके माँ बाप नाराज हैं, वो नहीं जाएगा। चेता कितना बड़ा कलमा माँ बाप को कह देना, तो हमें पता ही नहीं लगता काम करने लगेगा। जरा खुद सोचो, वो लोग जिनके छोटे बच्चे हैं और माँ बाप भी जिंदा हैं, अपने बच्चों से वो कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं कभी कभी अपने घर दिन में 2-3 दफा मैं इसलिए जाता हूँ कि अपने छोटे छोटे पोते या पोतरियां के दिल में आता है, मोहब्बत आती है, बच्चे हैं हमारे, खून है हमारा, जिगर है हमारे। कभी सोच तो सही, तुझे तेरे पाँव भी चूमते रहे, तेरी गालें चूमते रहे, तेरे हाथ चूमते रहे, तेरे गंदे हाथों को चूमते रहे, आज तू जवान हुआ है, ताकतवर हुआ है, आज तूने कितना बड़ा कलमा बोलता है कि आपको पता ही नहीं आप क्या कह रहे हैं। आपका भी कसूर है, आपको वो मौलवी पसंद है जेडे हीर बादशाह चंगी राग ला के पढ़न, चंगा राग ला के खिच के मलदा तुमजा आवाज हटना अरे सुभान अल्लाह, तो ਤੁਹਾਡੇ बंदे वो कुछ ही पैन ससी तुन्नू सुनने वाले हो, अल्लाह के रसूल की बात सुनो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाओ देखो तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारी फैमिली के अंदर, तुम्हारी बरादरी के अंदर को बेबा तो नहीं, वो इतनी नेमतें खा के सोता है, शेरी को इतनी नेमतें खाता है, देख तो सही तेरे गिरगिर्द को ऐसा है तो नहीं पसंद, देख अगर है उसका हक अदा कर, नहीं हक अदा करेगा तो पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, जो मौलवी बताता नहीं वो भी पूछा जाएगा, उससे भी सवाल होगा कि क्या तूने बतलाया था, जाकर के देख, तेरे भाई के बच्चे को यकीन नहीं है, देख, वरना तेरा ये रोजा तुझे कोई फायदा पहुंचाने वाला नहीं। 3 चीजें मैंने पढ़ी हैं हदीस में। पहली चीज क्या है, मन काला ला इलाहा, हमें खुद बस बैठने लगा, 2 मिनट ऊपर हो गए हैं। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह खुदे माला हु बिहा दाखिल जन्नत, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा जैसा कहने का हक है, ये नहीं है कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और जनाब उधर सखी शहबाज कलंदर को भी अल्लाह के मुकाबले में खड़ा कर दे, क्या कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, नेट निकालो ना, क्या होगा सखी शहबाज जो सखी, हमारा तो सखी अल्लाह है भाई, है यीशु का, हम किसी को सखी नहीं मानते, हम नहीं मानते, यीशु का तकलीफ होती है, होती है, हम शिरक के सख्त खिलाफ है। वहां क्या नारा लगा, वहां नारा लगा ला इलाहा इल्लल्लाह अली अल्लाह, खोलो नेट, खोलो, इसके कलमे का क्या है तुम्हारा, वो कहता है ला इलाहा अली अल्लाह, हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह,
اللہ کے رسول کے منبر سے کیا درس دیا لوگوں کو؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم سنیں، میں خود بس میں ہوں، فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ختم له بها دخل الجنہ. جس نے کیا کہا لا الہ الا اللہ، کیا کہا الا اللہ، کیا کہا، کیا کہا، پوری طرح بولو، کیا کہا، الا اللہ. علی اللہ نہیں کہا، علی مشکل کچا نہیں کہا، علی حاجت روا نہیں کہا، علی دینے والا نہیں کہا، اللہ ہی دینے والا. کھلی کھلی گال ہے بھائی. اگر ایک آدمی شرک کی دعوت دیتے ہوئے نہیں سیکھتا تو ہم اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہوئے کیوں نہیں سیکھیں؟ پہلی بات. دوسری بات فرمایا من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها. جس نے روزہ رکھا کس کے لیے؟ اللہ کی. فرمایا اور اس پر اس کی موت واقع ہوگی دخل الجنہ. ومن تصدق بصدقۃ، جن نے صدقہ کیا ابتغاء لوجہ اللہ، کس کے لیے؟ اللہ کے. میں تین کرنا چھوٹی سی حدیث ہے، 6 منٹ ہو گئے ہیں، میں معافی مانگوں گا. صرف تین کرنا میں دستے اجازت دو، دستے کیونکہ ٹائم میں ویسٹ نہیں کرنا ہے. فرمایا ایسی دستے سب تو پہلا تیرے مال کا حقدار کون ہے؟ اور میں اموں کا و ابا کا، اموں کا. اور سنو کبھی یاد کرو گے، کبھی یاد کرو گے، سب سے پہلے تیرے مال کا حقدار تیری ماں ہے، پھر تیرا باپ ہے، پھر بنے گا اختوں کا و اخا کا، پھر تیری بہن. اور نام کو لیا کرو اے نمانیاں، اور نام کو لیا کرو اے نم انہاں دیاں گلاں دے غصے نہ کریا کرو. ماں دی گل دا غصہ نہ کریا کرو، باپ دی گل دا غصہ نہ کریا کر. نبی علیہ السلام فرماندے نے تیرے مال دا سب تو زیادہ حقدار کون ہے؟ تیری پھر تجھے اینے ہی خود کو اختوں کا، تیری بہن. فرمایا پھر واخا کا، تے تیرا بھرا، واخا کا ثم ادنا کا فادنا کا. فرمایا پھر جو رشتے تھلے جاندے جان گے او تیرے مال دے حقدار نے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سجود کے کھڑے ہو گئے. اے آئے نے مدرسے کے بعد